بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں سب کلاس 601 ETA یعنی الیکٹرانک ٹریول اتھارٹی کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں اس اتھارٹی کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں آپ سے کرنے والا ہوں۔ اباؤٹ دس ویزا، ہو کین اپلائی، ہاؤ ٹو اپلائی، آفٹر یو ہیو اپلائیڈ، اسسٹنس وتھ ETA فار ٹریول ایجنٹس۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی اباؤٹ دس ویزا۔ یہ ETA ایک الیکٹرانک اپروول ہوتا ہے تمام مسافروں کے لیے تاکہ وہ آسٹریلیا کا سفر طے کر سکیں بزنس یا ٹورزم کی بنا پر کم از کم 3 ماہ تک کے لیے۔ بزنس ایکٹیویٹیز میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں: جنرل بزنس یا امپلائمنٹ کی انکوائریز بنانا، انویسٹیگیشن یا نیگوشیٹنگ کرنا، سگنیچر کرنا یا ریویو کرنا بزنس کانٹریکٹ کو، ایکٹیویٹیز کو کیری آؤٹ کرنا، شراکت کے طور پر آفیشل گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ وزٹ پر شراکت کرنا، کانفرنسز میں، ٹریڈ فیئرز میں یا سیمینارز میں جتنا عرصہ بھی، لیکن اس میں آپ کو تنخواہ یا پیسے نہ دیے گئے ہوں آرگنائزیشن کی طرف سے جس میں آپ نے شراکت کی ہے۔ اب میں آپ کو جنرل انفارمیشن بتاتا ہوں آسٹریلیا میں ETA کی۔ آپ آسٹریلیا کا سفر کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس پاسپورٹ کی ایکسپائری میں کم از کم 6 ماہ باقی ہوں تو اگر آپ کا پاسپورٹ آفیشل ہے یا ڈپلومیٹک کیٹیگری میں ہے تب بھی آپ ETA کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے یا رینیو کروایا ہے ETA لینے کے بعد تو نیا ETA حاصل کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے ون وے ٹکٹ لیا ہے تب بھی ETA لینے کے بعد آسٹریلیا کا سفر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 3 ماہ سے زیادہ رہنا پڑتا ہے یا رہنا چاہتے ہیں تو آپ وزٹر ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا کریں گے، جس کو ہم سب کلاس 600، اور اگر آپ کا تعلق یورپ کے کسی بھی ممالک سے ہے تو آپ وزٹر یعنی سب کلاس 651 کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں بجائے ETA کے۔ ایک خاص بات، اگر آپ شارٹ ٹرم پر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیمپرری ورک یعنی شارٹ اسٹیز اسپیشلسٹ میں سب کلاس 400 کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر آسٹریلیا پہنچنے کے بعد آپ نے اپنے کام کی نوعیت ظاہر کی تو آپ کا ETA ایٹ اے ٹائم کینسل ہو جائے گا یا کر دیا جائے گا اور آپ آسٹریلیا میں داخل نہیں ہو پائیں گے کیونکہ آپ کا داخلہ ممنوع ہو جائے گا اور آپ کو ایٹ اے ٹائم ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اب میں آپ کو اس کی ویلیڈیٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ETA کو حاصل کرنے کے بعد سے لے کر 12 ماہ کے اندر یا 12 ماہ تک چلا سکتے ہیں بصورت آپ کے پاسپورٹ کی ایکسپائری میں بھی 12 ماہ سے زیادہ وقت ہو تو صرف 3 ماہ تک رہ سکتے ہیں اس ETA کے بقول، اور 3 ماہ میں بیشتر ملٹیپل انٹریز بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ہو کین اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ کا پاسپورٹ ETA کے مطابق ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ ETA کی چیک لسٹ میں اپنا پاسپورٹ چیک کروا سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے۔ اگر آپ ایلیجبل ہیں تو آپ وزٹر ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی سب کلاس 600 کے لیے بھی۔
اس میں بھی یہی شرائط لاگو ہوں گی۔ اب میں آپ کو ہاؤ ٹو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ ETA کے لیے ایئر لائن یا ٹریول ایجنٹ کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں اس وقت جب آپ ٹکٹ بک کرنے والے ہوں۔ اب میں آپ کو آن لائن اپلیکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ ETA کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی فیس $20 ہوگی۔ ایک خاص بات، اگر آپ نے غلط انفارمیشن دی ہے تو بعد میں دوبارہ سے نئی اپلیکیشن اور ٹریول ایجنٹ بھی تبدیل کروا کر دوبارہ بھرنا ہوگا فارم، یعنی وہ ETA رد کر دیا جائے گا اور فیس بھی دوبارہ بھرنی ہوگی۔ اب میں آپ کو آفٹر یو ہیو اپلائیڈ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کچھ کیسز میں آپ کے ETA کا فیصلہ 12 گھنٹے میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ کا ETA منظور ہو جاتا ہے تو آپ اپنا اجازت نامہ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اگر 12 گھنٹے میں جواب نہ آئے تو آپ آسٹریلین ایمبیسی میں درخواست جمع کر سکتے ہیں ETA کی منظوری کے لیے۔ براہ مہربانی فرما کر ٹوکیو میں ویزا سیکشن میں ای میل کریں اور اپنے پاسپورٹ کی کاپی کے ساتھ درخواست فارم 1494 جمع کرنا ہے۔ اب میں آپ کو اسسٹنس وتھ ETA فور ٹریول ایجنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ ETA کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ٹریول ایجنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسافر کے پاسپورٹ اور دوسرے تمام کاغذات کی تفصیل جمع کروائیں۔ ETA کے لیے مختلف پوائنٹس پر غور کرنا ہے۔ آپ کو اپلائی کرتے وقت ان کوڈز پر لازمی غور کرنا ہے جب آپ یعنی ٹریول ایجنٹ اپنے کلائنٹ کے لیے فارم بھرے گا۔ اگر آپ کا کلائنٹ آسٹریلیا کے لیے ٹورزم پر جا رہا ہے یعنی T ویزا کے لیے یا T کیٹیگری کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ اگر بزنس کے لیے جا رہا ہے کلائنٹ تو B کے لیے یعنی B کیٹیگری، اور ایڈریس، کانٹیکٹ نمبر اینڈ ای میل اور مسافر کی تفصیل بھی لکھیں یعنی فیلڈ۔ اگر انفارمیشن غلط ہوگی تو نئی درخواست جمع کرنی ہوگی آپ نے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔